یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود سن رہے ہیں۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی شریف میں ہے اور جلاء الافہام میں بھی ہے۔ ابن قیم جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اس نے بھی اپنی کتاب جلاء الافہام کے اندر یہ حدیث لکھی ہے، اور میں نے یہ اسپیشل یہ کتاب لی تھی، 2-3 اس میں ایسے حوالے ہیں جو بڑے مضبوط ہیں، اس کے لیے میں نے عربی میں یہ خریدی ہے، جلاء الافہام درود پاک کے موضوع پر ابن قیم نے لکھی ہے، جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اور اس لیے ہم نے یہ رکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس سے عظیم کتاب القول البدیع بھی ہے، جو ڈاکٹر رضوان مدنی صاحب حضرت قطب مدینہ کے پوتے ہیں، انہوں نے مجھے تحفۃ مدینہ پاک میں عنایت فرمائی تھی، وہ بھی عربی میں ہے۔ لیکن یہ ہے مدعی لاکھ پہ باری ہے گواہی تیری، کہ ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے استاد کا جو ہے شاگرد خاص، اس نے یہ بات لکھی ہے۔ حدیث پاک ہے، لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کان، کہ بندہ کہیں ہو، حیث کان، حیث کان کا مطلب کہیں ہو، وہ مجھ پر درود پڑھے تو اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، اس کی آواز مجھ تک۔ بس یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں بھی ہوں، ہم حاضر نہیں ہو سکے بارگاہ رسالت میں، لیکن ہماری آواز حاضری کا شرف حاصل کر رہی ہے۔ عقیدہ ہونا چاہیے اعلیٰ۔ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ والا، وہ فرماتے ہیں، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ کہتے ہیں دل سے کرو نا تو پھر حضور ضرور سنیں گے۔ واللہ، اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، لیکن دل سے۔ اور دل کا ذکر بھی حدیث میں ہے، دلائل الخیرات شریف ہے، حدیث کی کتاب، درود پاک کی کتاب ہے، اور کیسے لکھی گئی یہ بھی سنیں۔ سبحان اللہ۔ امام محمد بن سلیمان جزولی مبلغ اسلام، تبلیغ اسلام کے لیے سفر کر رہے تھے، ٹائم تنگ ہو گیا، پانی نہیں مل رہا تھا، تو بڑی پریشانی میں تھے۔ ایک کنواں ملا، اس میں پانی تو تھا لیکن ڈول اور رسی نہیں تھی، تو دیکھ رہے تھے۔ ایک بچی نے قریبی مکان کی چھت سے جھانکا اور کہا کہ کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ڈول اور رسی کی تلاش میں ہوں کہ پانی نکالوں اور وضو کر کے نماز پڑھوں، کہ وقت تنگ ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام محمد بن سلیمان جزولی ہے۔ اچھا، اتنے بڑے عالم دین اور مبلغ اسلام ہو کے کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے؟ انہوں نے کہا بھائی اس کا کیا تعلق ہے پانی سے نکالنے سے؟ انہوں نے کہا اچھا میں آتی ہوں۔ وہ بچی آئی، اس نے کچھ پڑھا اور اس میں تھوک دیا کنویں میں، اور کنویں کے پانی ابل کر منڈیر سے باہر بہنے لگا۔ انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی جلدی سے، اور نماز سے فارغ ہو کر اس بچی سے پوچھا کہ یہ تجھے فضیلت کیسے حاصل ہوئی؟ کہا یہ اس ہستی پر درود پڑھنے سے وحشی جانور بھی جن کی پناہ لیتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرتی ہوں، تو اس کی برکت سے مجھے یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ تب انہوں نے یہ کتاب لکھی دلائل الخیرات، درود پاک، جس میں پیر سے شروع ہوتی ہے اور پیر پر ختم ہوتی ہے۔ مجھے متعدد بزرگوں سے اس کی اجازت حاصل ہے، خاص طور پہ حضرت قطب مدینہ کے خلیفہ شیخ محمد عارف ضیائی، جو اس وقت جنت البقیع میں حضور کے قدموں میں آرام کر رہے ہیں، ان سے بھی مجھے اس کتاب کی اجازت حاصل ہے، دلائل الخیرات شریف جی۔ تو یہ اس میں حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ تمہارا درود باقی فرشتے پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن جو اہل محبت کا درود ہے اس کی کیا شان ہے؟ باقی تمہارا درود مجھ میں پیش ہوتا رہتا ہے، اس لیے چلتے پھرتے جیسے بھی چاہو پڑھو، لیکن جب محبت سے کوئی پڑھتا ہے، عقیدت سے پڑھتا ہے، تصور باندھ کے پڑھتا ہے، با وضو پڑھتا ہے، مصلی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری کا تصور کر کے انہیں اہتماموں کے ساتھ پڑھتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع، کہ سنتا ہوں، سنتا رہوں گا۔ فعل مضارع جنہوں نے عربی کا پڑھا ان کو پتہ ہے کہ یہ اس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہے۔ فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی، جو میرے اہل محبت ہے میں ان کا درود سنتا رہوں گا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ بعد وفات کا، آپ کا پردہ فرمانے کے بعد بھی؟ فرمایا ہاں، اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم۔ اس میں ایک اور خوشخبری ہے کہ آپ مل کر درود پڑھ رہے تھے، زاہد صاحب ورد کرا رہے تھے، سب آواز سے پڑھ رہے ہیں، لیکن آواز تو آ رہی ہے، لیکن ڈیفرینشیٹ کرنا کہ یہ آواز کس کی ہے، یہ ڈاکٹر حسان صاحب کی ہے، یہ ان کے والد صاحب کی ہے، یہ مولانا محمد حسین اظہر صاحب کی ہے، یہ کس کی آواز ہے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ سب مل کر پڑھ رہے ہیں۔ لیکن حضور نے اس شبے کا بھی ازالہ کر دیا کہ سارے پڑھ رہے ہوں گے، کل کائنات سے پوری
امت پڑھ رہی ہے درود پاک، ان کی آوازیں پہنچ رہی ہیں، تو آواز تو پہنچ جائے، پتہ نہ چلے کون ہے، فرمایا نہیں اس شک میں بھی نہ رہنا کہ کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، مجھے پتہ نہیں چلے گا، فرمایا وَأَعْرِفُهُمْ، اور ان کو میں پہچانتا بھی ہوں، کون ہے کس کا بیٹا ہے یہ مجھے پتہ ہے کون پڑھ رہا ہے۔ یہ سرکار کا کرم ہے، یہ ان کا معجزہ ہے نا، ہمارے لیے تو پاسبل نہیں ہے کہ دیکھو ہم نے کہا کہ ہماری عاجزی کا عالم یہ ہے کہ اس کمرے کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کی آوازوں کو نہیں پہچان سکتے، لیکن سرکار نے فرمایا اہل محبت جو مجھ پر درود پڑھتے ہیں میں ان کا درود سنتا بھی رہوں گا اور ان کو پہچانوں گا کہ کون درود پڑھنے والے ہیں۔ اور سرکار کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ درود پڑھنے والا کتنی مقدار میں درود پڑھتا ہے۔ جذب القلوب الی دیار المحبوب کتاب ہے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس میں لکھا ایک شخص قرض دار ہو گیا اور اس کو مدت ملی 1 مہینے کی عدالت سے کہ 1 مہینے کے اندر اندر بندوبست کرو، تو اس نے کیا کیا، بندوبست کیا ہونا تھا، درود شریف پڑھتا رہا کہ مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا کے نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے ان کا نام، ان پر درود اور سلام، درود پڑھ رہے 27 دن گزر گئے، تو یہی پریشانی کے 27 دن گزر گئے، 3 دن رہ گئے، اب کیا بنے گا، درود شریف پڑھ رہا ہے کثرت سے، خواب میں سرکار کا دیدار ہوا، فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جاؤ اور اس کو جا کر کہنا وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے جو 3000 درہم ہے۔ یہ اٹھے خوش ہوئے کہ سرکار نے کرم فرما دی ہے، لیکن دل میں یہ آیا کہ اگر اس نے پوچھا بھی تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ سرکار نے حکم فرمایا، تو پھر کیا کہوں گا، پھر سو گئے، خواب میں پھر سرکار کا دیدار ہوا۔ دیکھو درود پڑھنے والوں پہ سرکار کا کتنا کرم ہے۔ عرض کی حضور نے حکم فرمایا دوبارہ کہ جاؤ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس اور اسے کہو تمہارا قرضہ ادا کر دے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ ہے، لیکن اگر اس نے کوئی نشانی مانگ لی تو پھر میں کیا کہوں گا۔ حضور نے تحسین فرمایا ہاں یہ تمہاری بات ٹھیک ہے، اسے یہ بتانا کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد جب تک تم 5000 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتے کسی سے کلام نہیں کرتے، اور یہ بات وہ ہے جسے کسی کو خبر بھی نہیں۔ دیکھو وزیر ہوں تو ایسے کہ درود پاک 5000 پڑھ رہے ہیں روز، ہاں جی، اور پھر اخفاء کا عالم یہ ہے، خلوص کا عالم یہ کسی کو بتاتے نہیں۔ آج تو کوئی نیکی کر لے تو پوری دنیا میں تشہیر کر دیتا ہے، یار میں تو اتنا بڑا حاجی ہوں، میں تو اتنا بڑا غازی ہوں، میں تو اتنا بڑا نمازی ہوں، میں تو اتنے نفل روز پڑھتا ہوں، میں اتنا درود روز پڑھتا ہوں، ہاں جی، لیکن اس وزیر کا عالم یہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ تم یہ نشانی بتا دینا کہ جن کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو ان کو تو پتہ ہے، ہاں جی۔ وہ وہاں پہنچے، علی بن عیسیٰ وزیر سے کہا کہ جناب میرا قرضہ ادا کریں۔ انہوں نے کہا جی نشانی آپ کی کیا کیا، آپ حضور کی بارگاہ سے تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے نشانی بتائی تو علی بن عیسیٰ وزیر تخت سے نیچے اتر آئے اور ان کو تخت پر بٹھایا اور کہا حضور کا پیغام دوبارہ سنائیں، حضور کا پیغام دوبارہ سنائیں۔ دوبارہ سنا اور کہا جی 3000 درہم حضور کے حکم پر، 3000 درہم آپ کے لیے آپ کے آنے کی خوشی میں، 3000 درہم آپ کے بال بچوں کے لیے، اس طرح کر کے کوئی 12000 درہم پیش کیے۔ اب اگلے دن وہ پہنچے وہاں عدالت میں، لو یہ قرضہ وصول کرو۔ تو وہ قرض دار نے کہا جی ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں تھا، یہ کیسے مجھے تو ان کے حالات کا پتہ ہے، پوچھو ان سے۔ انہوں نے سارا واقعہ سنایا تو قاضی صاحب کہنے لگے ساری برکتیں علی بن عیسیٰ وزیر ہی کیوں لے جائے، میں قرضہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے قرضہ ادا کر دیا 3000 درہم۔ اب قرض خواہ کہنے لگا کہ ساری برکتیں علی بن عیسیٰ وزیر اور قاضی کیوں لے جائے، میں قرضہ معاف کرتا ہوں۔ تو وہ جناب 12000 درہم لے کے گھر میں تشریف لائے، تو مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا کے نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے ان کا نام، ان پر درود۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ حضور نے پھر علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس ایک شخص، کیسا خوش قسمت شخص تھا جس کو حضور نے منتخب فرمایا کہ میرے امتیوں کی اور درود پڑھنے والوں کی خدمت کرو۔ اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ کوئی نشانی مانگے تو پھر فرمایا اسے یہ نشانی بتانا کہ شب جمعہ میں وہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے۔ تو لیکن اس شب جمعہ میں 700 مرتبہ پڑھا تھا کہ بادشاہ کا بلاوا آ گیا، بادشاہ کے بلاوا پر وہ اسے جانا پڑا، 300 مرتبہ اس نے واپس آ کے پڑھا ہے۔ حضور کو یہ بھی خبر ہے، ہاں جی۔